السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، وہ ہے پری اریسٹ بیل، ضمانت قبل از گرفتاری۔ ضمانت قبل از گرفتاری ملزم اس وقت کراتا ہے جب اس کے خلاف FIR رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں اور اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ پولیس اس کو اس کیس کے اندر کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے۔ پری اریسٹ بیل کے لیے سیشن کورٹ میں درخواست لگائی جاتی ہے اور پہلی پیشی کے اوپر اس کو بغیر ٹچنگ دا میرٹس آف کیس، اس کیس کے میرٹس کو ٹچ کیے بغیر ہفتہ یا چند دن کے لیے قبل از گرفتاری ضمانت دے دی جاتی ہے۔ وہ اپنے مچلکے داخل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مدعی کو نوٹس ہو جاتا ہے۔ آئندہ پیشی کے اوپر مدعی اپنے کونسل کے ذریعے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور دونوں پارٹیز کی بحث ہونے کے بعد جج صاحب اس بیل آرڈر کو، جو انٹرم بیل آرڈر تھا، اس کو یا تو کنفرم کر دیتے ہیں یا ڈسمس کر دیتے ہیں۔ 2015 SCMR پیج 1394 کے مطابق یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے جس میں وداؤٹ ٹچنگ دا میرٹس آف کیس عدالت اپنی ڈسکریشن کا استعمال کرتے ہوئے اس درخواست ضمانت کا فیصلہ کرتی ہے۔ 2017 SCMR پیج 2060 کے مطابق کورٹ کیس کے میرٹس کو ڈسکس نہیں کرتی بلکہ ٹینٹیٹیولی دیکھتے ہوئے اس کیس کا یا اس درخواست ضمانت کا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ اگر بیل سٹیج کے اوپر کیس کے میرٹس کو ڈسکس کیا جائے تو اس سے پروسیکیوشن کا کیس خراب ہو سکتا ہے یا مدعی یا ملزم کسی بھی سائڈ کے کیس کو اگر کسی بھی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے بیل سٹیج کے اوپر ٹینٹیٹیولی اسیسمنٹ کیا جائے گا اور میرٹس آف کیس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ڈیپر اپریسیشن ایٹ بیل stage از ناٹ permissible اور کورٹ ٹینٹیٹیولی دیکھتے ہوئے اس اپلیکیشن کا فیصلہ کرتی ہے۔ میرٹس آف کیس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا فیکٹ جس کے اوپر کورٹ بیل سٹیج کے اوپر اپنی اوپینین دے دیتی ہے اور اس سے پروسیکیوشن کا کیس خراب ہو سکتا ہے، یا ملزم کے خلاف کوئی ایسی آبزرویشن آ جاتی ہے بیل سٹیج کے اوپر جس سے میرٹس آف کیس میں، یعنی جب کیس چلایا جائے گا، شہادت کا ٹائم ہوگا، تو اس اپریسیشن کی وجہ سے کسی بھی سائڈ کا کیس افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بیل سٹیج کے اوپر کبھی بھی ڈیپر اپریسیشن نہیں کی جاتی ہے اور ہمیشہ ٹینٹیٹیولی اس کو دیکھا جاتا ہے۔ PLD 2017 سپریم کورٹ پیج 130 کے مطابق پری اریسٹ بیل کا جو مین اور واحد گراؤنڈ ہے وہ ہے میلافائڈ آن پارٹ آف کمپلیننٹ اور پولیس۔ ملزم نے کورٹ کو یہ پروو کرنا ہے کہ اس کی جو گرفتاری ہے وہ کمپلیننٹ کی میلافائڈی ہے، اس میں بدنیتی ہے، پولیس اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، میں اس کیس میں بے گناہ ہوں اور صرف مجھے ہراس کرنے کے لیے، مجھے ہیومیلیٹ کرنے کے لیے اس کیس کے اندر میری گرفتاری کر رہے ہیں، ادروائز میرے خلاف کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اس ججمنٹ کی روشنی میں واحد گراؤنڈ جو میلافائڈی ہے یہ ملزم پروو کرے گا۔ صرف کسی کے کہنے سے کہ میرے خلاف مدعی یا پولیس کی میلافائڈی ہے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ آن ریکارڈ لے کے آنا پڑتا ہے، جس کی بنیاد پر کورٹ اس کو پری اریسٹ بیل اس کا آرڈر کنفرم بھی کر سکتی ہے۔ PLD 1953 فیڈرل کورٹ پیج 170 خوشی محمد کیس قبل از گرفتاری میں بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں فرسٹ ٹائم پری اریسٹ بیل کے بارے میں کچھ گراؤنڈز کو آنریبل کورٹس نے جو ہے وہ متعین کر دیا تھا، جن میں نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے خلاف پرائما فیشی ملزم کے خلاف کیس میڈ آؤٹ نہیں ہو رہا اور اس کی گرفتاری میلافائڈ ہے اور کمپلیننٹ اور پولیس اس کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں جسٹ ٹو ہیومیلیٹ اینڈ انسلٹ ہم اینڈ ٹو کاز ہم irreparable لاس۔ تو اس گراؤنڈ پر اس ججمنٹ کے اندر کچھ گائیڈ لائنز متعین کر دی گئی تھیں کہ پری اریسٹ بیل میں جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ 1949 PLD لاہور پیج 21 ہدایت اللہ خان ورسز کراؤن۔ یہ جو ججمنٹ ہے پری اریسٹ بیل کے اندر اس کو مدر ججمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے اندر آنریبل کورٹ کے فل بینچ نے یہ ہیلڈ کیا تھا اریسٹ فار الٹیریئر موٹیوز اور کاز irreparable لاس، یعنی اگر یہ دو چیزیں ہیں تو اس ملزم کو پری اریسٹ بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے۔ PLD 1951 بلوچستان پیج 48۔ اس میں یہ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا تھا کہ اگر ملزم کے خلاف 2 پوائنٹس پروو ہو رہے ہیں تو اس کی بیل خارج کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، دیر از اے پرائما فیشی کیس اگینسٹ ہم،
and there is apprehension that he will tampering with the evidence. یعنی اس کے خلاف کیس جو ہے وہ بظاہر بنتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو بیل گرانٹ کر دی گئی تو وہ اس کیس کی شہادت میں انٹرفیئر کرے گا، اس میں ٹیمپرنگ کرے گا، تو ان دو گراؤنڈز کی بنیاد پر ایک ملزم کی پری اریسٹ بیل خارج کی جا سکتی ہے۔ لیکن اسی ججمنٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر صرف یہ ایک اندیشہ ہے، میر اپریہینشن ہے کہ وہ ایویڈنس میں ٹیمپرنگ کرے گا، تو اس بنیاد پر اس کی بیل خارج نہیں ہو سکتی۔ ڈیئر فرینڈز، یہاں پہ ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر سیشن کورٹ سے آپ کی پری اریسٹ بیل ڈسمس ہو گئی ہے اور آپ ہائی کورٹ میں بیل میں چلے جاتے ہیں، تو ہائی کورٹ کی جو پاور ہے وہ ریویژنل پاور نہیں ہے۔ خوشی محمد کیس جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے 1953 PLD فیڈرل کورٹ پیج 170، اس کیس میں یہی ڈسکس کیا گیا ہے کہ جس طرح سیشن کورٹ ایز اے کنکرنٹ جوریڈکشن اس کو استعمال کرتی ہے، اسی طرح ہائی کورٹ بھی اس کو پہلی کورٹ کی طرح کنکرنٹ جوریڈکشن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس بیل کا فیصلہ کرتی ہے۔ PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 171۔ اس ججمنٹ کے اندر ایک بڑی اہم بات ڈسکس کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک کیس کے اندر ایک ملزم سے برآمدگی نہیں کرنی ہے پولیس نے، تو کیا اس صورت میں ہر صورت میں اس کی بیل کنفرم ہونی چاہیے؟ نہیں۔ اس ججمنٹ کے اندر آنریبل کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ اگر کسی ملزم سے برآمدگی نہیں بھی کرنی پولیس نے، تو پھر بھی وہ حالات، واقعات، جو بیانات اس کے خلاف آ رہے ہیں، ان حالات کی تصدیق کے لیے بھی اس کی کسٹڈی مانگی جا سکتی ہے اور اس کی بیل ڈسمس کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ 2010 YLR 1039 ایک ججمنٹ ہے جس میں پولیس ایک ملزم کی ضمانت کو خارج کروانے کے لیے ریکویسٹ کر رہی تھی اور اس سے برآمدگی ہونا تھی، لیکن آنریبل کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ کیونکہ میلا فائڈی آف کمپلیننٹ آن ریکارڈ آ گئی ہے، لہٰذا اس گراؤنڈ پر اس ملزم کی بیل کو کنفرم کر دیا گیا۔ تو ڈیئر فرینڈز، پری اریسٹ بیل ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے جو کسی بھی بے گناہ شہری کو جس کے خلاف کسی نے بدنیتی کی بنیاد پر یا پولیس سے ملی بھگت کر کے کوئی FIR رجسٹر کرا دی ہو، اور اس کی گرفتاری کا واحد مقصد اس کے سوسائٹی میں، اس معاشرے میں جن لوگوں میں وہ رہتا ہے ان کے درمیان اس کو بے عزت کرنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کو ہیوملیٹ کرنا، یہ واحد مقصد ہو، تو اس بنیاد پر آنریبل کورٹس اس کو بیل گرانٹ کر سکتی ہیں۔ ہر کیس کے اندر پری اریسٹ بیل میں بیل گرانٹ نہیں کی جا سکتی ہے، صرف وہ کیس جس میں مدعی یا پولیس کی بدنیتی سامنے آ جائے، اس میں آنریبل کورٹس ٹینٹیٹیولی کیس کی شہادت کو دیکھتے ہوئے بیل گرانٹ کرتی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری پری اریسٹ بیل کے بارے میں اس ڈسکشن سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ میری ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھیں گے تو کرمنل لاء کے اندر آپ کی معلومات میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔